معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اسی کے تحت آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ کا ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا اور آپ بھی انشاءاللہ عش عش کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک مرتبہ کوئی عالم دین راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک بڑھیا اپنا چرخہ کاٹ کر، سوت کاٹ رہی تھی چرخہ چلا کر۔ حضرت اس کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اس ضعیفہ سے، بوڑھی عورت سے پوچھنے لگے کہ پوری زندگی آپ نے چرخہ چلانے میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کہ نہیں کی؟ آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا ایمان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں؟ اس بڑھیا نے جواب دیا، حضرت پوری زندگی میں نے چرخہ چلایا اور اس چرخے میں ہی سب کچھ پا لیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کہا کیسے، کوئی دلیل دیجیے۔ کہا دلیل یہ آپ کے سامنے رکھی، میرا چرخہ۔ کہا چرخہ کیسے دلیل بن سکتا ہے؟ کہا سنو، اس چرخے کو جب تک میں ہاتھ لگاتی ہوں، چلائی رہتی ہوں تو یہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب چھوڑ دیتی ہوں رک جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تو چھوٹا سا لکڑی کا میرا چرخہ ہے، اسے چلانے کے لیے میری ضرورت ہے، اور اگر اسی طرح دیکھا جائے کہ میں اسے نہ چلاؤں تو یہ نہ چلے گا۔ اس بات کو آپ اس پر فٹ کریں کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستاروں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، یہ ضرور کسی نہ کسی کے اختیار میں ہے، اور اگر اختیار میں نہ ہوتا، کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو یہ سارا نظام رک جاتا، اور رک جاتا تو دنیا ختم ہو جاتی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تبھی یہ ہر وقت نظام چلتا رہتا ہے۔ آپ نے کہا بوڑھی ماں، آپ نے بات صحیح کہی ہے، اچھا یہ بتائیے کہ یہ چلانے والا ایک ہے یا دو تین ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ بوڑھی عورت نے کہا حضرت اس کا چلانے والا ایک ہی ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل بھی آپ کو یہ میرا چرخہ دے گا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو، میں اس کو چلاتی ہوں اپنے انداز سے، اور جتنی اسپیڈ، جتنی رفتار اسے چاہیے اسی رفتار میں چلاتی ہوں، تبھی یہ سوت بناتا ہے، اور سوت بننے کے بعد وہ چیزوں کام میں آ جاتا ہے۔ اگر چلانے والے دو ہوتے، میری جگہ ایک اور ہوتی، وہ بھی چلاتی میں بھی چلاتی، تو یا تو دونوں ایک ساتھ چلاتے، یا میں سیدھا چلاتی وہ الٹا چلاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر دونوں ایک ساتھ ہم چلاتی چرخے کو تو یہ اس کی رفتار تیز ہو جاتی، اور جو سوت بنانے کا ہمارا مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جاتا۔ لہٰذا اور اگر وہ میری جہت کے خلاف چلاتی، میں چلاتی سیدھا وہ چلاتی الٹا، تو ہم میں فساد ہو جاتا اور یہ ٹوٹ کر بکھر جاتا، ختم ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ زمین و آسمان کو چلانے والا ایک ہی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ رفتار میں کوئی کم و بیشی نہیں ہوتی۔ جیسے ایسا نہیں ہے کہ کسی دن سورج نکلا اور ایک دم چھپ گیا، یا چاند نکلا ایک دم چھپ گیا۔ لہٰذا دو چلانے والے ایک ساتھ چلاتے تو یہ جلدی چھپتا، اور اگر مخالف چلاتے، ایک ہوتا وہ کہتا میں سورج نکالوں گا، ایک کہتا میں آج نہیں نکالوں گا، لہٰذا فساد ہو جاتا اور یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ چلانے والا صرف ایک ہی ہے۔ عالم دین نے اتنی بات سنی اور بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ اس علاقے کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے، مردوں کی سمجھ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کہانی، یہ روایت یا یہ حکایت کہہ لیجئے، ریاض الصالحین صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ چلانے والا، دنیا کو چلانے والا اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اور معبود ایک ہوگا، خدا ایک ہوگا، تبھی دنیا کے نظام صحیح معنی میں چل سکتا ہے، ورنہ پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، فساد پھیل جائے گا۔ قرآن پاک سے بھی یہ واقعہ کچھ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا،
زمین و آسمان میں اگر چند خدا ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور نظام صحیح چل رہا ہے تو پتہ چلا چلانے والے چند نہیں ہیں، صرف ایک ہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ، اعتماد رکھنا چاہیے، ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔